مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات گرامی، ہم ذکر کرتے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حیات مبارکہ کا ذکر ہمارا معمول ہے. آپ کی نبوت کا حوالہ ہماری تقریروں کا عمومی حوالہ ہوتا ہے. فضائل، شمائل، خصائص، یہی موضوعات ہوتے ہیں. 63 سال زندگی میں اتنا کچھ ہے کہ 63,000 صدیاں بھی گزر جائیں گی تو وہ ذکر ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی قدر کرتے ہیں. ہم سب کو عظیم تر مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہ رکھا جائے تو انسان مومن نہیں ہو سکتا. ایک کا انکار بھی کفر ہے. اسی طرح دوسری طرف یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ جو ان قطار انبیاء میں نہیں ہے، جملہ انبیاء کرام میں شامل نہیں ہے، اس کو نبی ماننا بھی کفر ہے. یعنی کسی نبی کو نبی نہ ماننا اگر کفر ہے تو کسی غیر نبی کو نبی ماننا بھی کفر ہے. یہ حد بندی خود پروردگار نے لگائی ہے. کوئی نبی محنت سے نہیں بنتا، کوئی نبی ریاضت اور مجاہدے سے نہیں بنتا. یہ تو انتخاب ہے میرے پروردگار کا کہ جس کو چاہتا ہے وہ اپنا نبی بنانے کا اہل کر دیتا ہے. لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا دیکھا ہے، ان میں کیا خوبی ہے، یہ خاندان بڑا نہیں ہے، علم بہت بڑا ہوا نہیں ہے. لوگ بہت سے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں اور اس وقت بھی اٹھائے جب انبیاء کرام آ رہے تھے. لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ نہ کوئی شرط انسان کی لگائی ہوئی نبی کے لیے ضروری ہے، نہ انسان کی دی ہوئی صفات کا حامل ہونا نبی کے لیے ضروری ہے. نبی اسی منصب کے لیے آتے ہیں جس منصب کے لیے پروردگار نے انہیں بھیجا. یہ بنیادی سمجھ. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں ان جھوٹے نبیوں کا جو دعویٰ کرتے رہے اور جھوٹ ان کا ثابت بھی ہو گیا. یہ نہیں کہ نہیں ثابت ہوا، دنیا نے دیکھ بھی لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اعلان نبوت ہوا. اسود عنسی نے اعلان کیا نبی ہونے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے. مسیلمہ کذاب نے خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نبی ہوں. آپ نے اس کا جواب بھی لکھا اور آپ کا جوابی خط بھی تاریخ میں محفوظ ہے جو آپ نے جواب میں خط لکھا. ایک ایک جملے سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی جھوٹا نبی اپنے اقتدار کی خاطر نبوت کی مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ ہم کہیں کہ اس میں یہ خرابی تھی اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا.
وہ یہ نہیں تھا، وہ بولنے میں لکنت تھی اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ قدرت کہتی ہے کہ ہم نے اگر نبی بنانا ہو تو لکنت والے کو بھی بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی تو فرمایا ہم نے نبی بنایا۔ تو یہ کوئی تمہاری شرائط نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ پاگل تھا نبوت کا دعویٰ کر دیا، جاہل تھا نبوت کا دعویٰ کر دیا، بے علم تھا غلط باتیں کرتا تھا۔ قادیانوی کے بارے میں ہم بہت ہی کتابیں لکھی گئی کہ یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، لیکن میرے دوستو یہ کمزوری ہے، یہ باتیں کرنا کمزوری ایمان ہے۔ اگر اس میں ساری خوبیاں ہوتی تو پھر کیا آپ مان لیتے؟ جو خرابیاں ہم گنتے ہیں اگر یہ خرابیاں کوئی نہ ہوتی تو کیا وہ نبی مان لیا جاتا؟ ہمارا تو یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، کائنات کا کوئی فرد کیا ہو۔ بلکہ میں تو جرأت کر کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بڑے سے بڑا ولی بھی دعویٰ کر دیتا کہ میں نبی ہوں تو ہم اسے بھی نہ مانتے۔ اگر کوئی صحابی بھی دعویٰ کر دیتا تو ہم نہ مانتے۔ کیوں کہ ہمیں یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ شک کرنا کہ شاید یہ خرابی ہے اس لیے نہیں ہے، یہ بھی کمزوری ایمان ہے۔ ایمان مستقل یہ ہے کہ تسلیم ہی نہ کرو۔ دیکھیے نمونہ ہمارے سامنے ہے، مسیلمہ ریاض کا رہنے والا تھا، آج جو ریاض شہر ہے یہاں کا رہنے والا تھا، آج دارالحکومت ہے سعودی حکومت کا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ آج تک اس کی گلی کا نام نظر آتا ہے کہ یہاں مسیلمہ رہتا تھا، آج تک اس کا آثار ملتے ہیں۔ وہ قبیلے کا سردار تھا، وہ فصیح اللسان تھا، گفتگو بہت تیز کرتا تھا، لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیا تھا، بہت سا لشکر بھی اس نے تیار کر لیا تھا، باتیں بھی بڑی بنانی آتی تھی، حتیٰ کہ اتنی جرأت ہو گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھ دیا کہ میں رسول، میں نبی۔ اتنی جرأت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ یہ واقعہ ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہ سمجھ لگا اب تو چھٹی ہو گئی، اب تو وہ نبی رہے نہیں، اب مجھے اعلان کرنے کا موقع ملے گا۔ تو کیا اس نے اعلان کیا؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، ایک علاقہ کو فتح کر لیا۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے حضرت صدیق اکبر دونوں خلیفہ بن گئے۔ مدینہ منورہ کی حالت نازک تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے۔ سوچئے ایک سربراہ جس کی بنیاد پہ حکومت قائم ہوئی تھی، وہ اچانک یہ واقعہ پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ حضرت فاروق اعظم حضرت تو تلوار لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ مسجد نبی میں تلوار لے کے بیٹھ گئے۔ اتنا ہیجان خیز عالم تھا، اتنے پریشانی کا عالم تھا، اور چاروں طرف سے بغاوت شروع ہو گئی تھی۔ یمن سے لے کر شام تک بغاوت ہی بغاوت تھی۔ ہر سردار بڑا بننا چاہتا تھا، کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے، کوئی کسی قبیلے ہے، تو طلحہ خالد اسدی ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی دعویٰ کرنے لگ گئی تھی۔ ایک عورت نے سجا نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اسی دور میں اتنا کچھ ہو گیا، اتنے حالات خراب ہو گئے، لیکن دیکھیے ایمان صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کی مہلت نہیں لی، فوراً لشکر روانہ، فوراً لشکر بھیجا۔ نہیں پوچھا کہ تو نبی کیسے ہے، نہیں پوچھا کہ تجھے نبوت کیسے ملی ہے۔ یہ دلائل ہم پوچھتے ہیں کہ تم نبوت کے دلائل دو، آپ نے تو کوئی دلیل نہیں پوچھی۔
کوئی دلیل نہیں پوچھی، حتیٰ کہ آپ چاہتے تھے کہ اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید کرے رضی اللہ عنہ، بڑا سپہ سالار جائے کیونکہ بڑا لشکر ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے، بھیجنا تھا۔ وہ طلحہ بن خیلد اسدی ایک دوسرا نبی بنا ہوا تھا دوسرے علاقے میں، اس کی طرف گئے ہوئے تھے اور ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کو فارغ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، حضرت اکرمہ کو کمانڈر بنایا اور لشکر بھیج دی، ایک لمحے کا انتظار نہیں، اور گئے، اور اتنا نقصان ہوا کہ 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے، اتنا بڑا نقصان ہوا، لیکن نہیں برداشت کیا کسی نبی کا رجوع۔ یہ ہے ایمان۔ ہمارے نزدیک تو ازل سے وہی تھے، ابد تک وہی ہیں۔ ہمیں خبر ہے ان کی نبوت پہلے بھی تھی، انبیاء تو اس منزل کے پڑاؤ بن کے آئے تھے۔ حقیقتاً نبوت سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، ہمارا تو یقین ہے یہ کہ سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ مرکز وہ تھے، پہلے بھی وہ تھے، بعد میں بھی وہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے برملا کہہ دیا تھا، حدیث مبارک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوہ طور پہ اللہ سے سیدھی گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا تھا، تو فرمایا تھا اے موسیٰ تو جانتا نہیں ہے کون آنے والا ہے، اے موسیٰ یاد رکھو وہ میرا حبیب ہے، انہی کے لیے میں نے آسمان بنائے ہیں، انہی کے لیے زمین بنائی ہے، چیزیں گن گن کے بتا دی کہ انہی کے لیے بنائی، اور حتیٰ کہ یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا وَلَا إِيَّاكَ يَا موسیٰ تو موسیٰ تجھے بھی نہ بناتا۔ اتنا کھل کے کہہ دیا، تو بھی نہ ہوتا، یہ سب ہونا انہی کی برکتوں سے ہے، یہ سب دنیا انہی کی برکتوں سے وجود میں آئی ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجیے ہمارا ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ پرانے انبیاء میرے بھائی ہیں، میرے تعلق والے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، اس لیے ان کے شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے، عمل میرے پر کرو۔ یہ بھی ایک یاد رکھیے، ہم تمام انبیاء کو نبی مانتے ہیں لیکن عمل کے لیے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کے لیے نہیں دیکھتے ادھر کہ ان کا عمل کیا تھا، اپنے دور کے لیے عمل تھا، اب کائنات کے آخری کنارے تک عمل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن تورات لے کے بیٹھا ہوا تھا، دیکھیے تورات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام، قرآن مجید نے بھی کہا کہ انزل التوراۃ والانجیل، اللہ ہی ہے جس نے تورات نازل کی ہے اور انجیل نازل کی ہے۔ فیہا ھدی و نور کا جملہ بھی قرآن کا ہے کہ اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، یعنی کہ تورات کوئی چھوٹی کتاب نہیں تھی، ہدایت و نور کی کتاب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے شوق آیا کہ دیکھوں کیا کیا حکم آئے تھے، کیا کیا اللہ نے باتیں کی تھی، وہ تو بھی اللہ کا کلام ہے۔ میں لے کے بیٹھ گیا، پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قوم کی رہنمائی دیکھی، آئے، پوچھا میرے فاروق کیا پڑھ رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ، بڑے فخر سے کہا کہ کوئی معمولی کتاب نہیں پڑھ رہا، میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، صحابہ کرام میں سے پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم ان کا خاندان پڑھا لکھا خاندان، مکے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا خاندان حضرت فاروق اعظم کا تھا۔ ان کی
نانی ہے، شفا نام ہے، جس سے پورے مکے نے تعلیم حاصل کی. یہ خاندان ہی بڑا تھا، پڑھا لکھا خاندان تھا. اور دیکھ لیجئے بیٹی حضرت حفصہ ہے، ام المومنین ہے. جب قرآن اکٹھا ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے اکٹھا کر کے حضرت حفصہ کو دے دیا. اپنی بیٹی بھی حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہے، ام المومنین ہیں، بڑا شان ہے، بڑی منزلت ہے. لیکن قرآن حضرت حفصہ کو دیا گیا. کیوں؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس لیے دیا گیا کہ وہ سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، پڑھنا جانتی تھی، اس لیے ان کی حفاظت میں دیا گیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو عورت کو بڑا کمزور سمجھتے ہیں. یہ وہ عورت ہے جو سب سے پہلے قرآن کی محافظ بنی ہے. عورت کو ہی حفاظت کا ذمہ دیا گیا. کسی صحابی کو قرآن کا نسخہ نہیں پکڑایا گیا. پہلا قرآن تیار ہوا تھا، ایک جلد میں آیا تھا، پہلی جلد تیار ہوئی تھی، ورنہ وہ بکھرا ہوا تھا. اس کی حفاظت کرنی تھی تو ایک عورت پڑھی لکھی دیکھی گئی. یہ منزلت ہے، یہی منزلت ہے جو آگے لے کے جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے فخر سے کہا کہ تورات پڑھ رہا. کہتے ہیں میں نے یہ جملہ ہی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آ گئے، ناراض ہو گئے. ایسا لگا جیسے خوش نہیں ہوئے اس بات. کہتے میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں، کوئی اور چیز تو نہیں پڑھ رہا. فرمایا اے میرے فاروق سنو میری بات. دیکھیے حکم کیا ہے. فرمایا سنو اے میرے فاروق، لو کان موسیٰ حیا ما وسع لہ الا ان یتبعنی. اے فاروق اعظم سن لو، یہ تو تورات کی بات کر رہے ہو، کتاب کی بات کر رہے ہو. میں جس پر کتاب اتری تھی اس کی بات کرنے لگا. جس پر یہ کتاب اتری تھی موسیٰ علیہ السلام پر بات کرنے لگا ہوں. یہ ان کی کتاب ہے. لیکن لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ہوتے، ما وسع لہ الا ان یتبعنی. فرمایا اس کو ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری پیروی کرتے. آج وہ تورات پہ عمل نہ کرتے، میرے کتاب پر عمل کرتے، میرے ارشادات پہ عمل کرتے. یہی کہا گیا. حضرت خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمٰن نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور نماز عصر کا وقت ہو رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے نماز کرائیے. تو ایک نبی آ گئے ہیں، ایک اللہ کے نبی واپس آ گئے ہیں. کتنی شان ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، لوگ کہیں گے جماعت کرائیے، وہ کہیں گے نہیں، میرے تو انجیل میں تو جماعت کا حکم نہیں آیا تھا. یہ آپ کے نبی پر نماز میں جماعت کا حکم آیا ہے، اس لیے آپ کا رسول اللہ کا امتی جماعت کروائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وَأَمَامُكُمْ فِيكُمْ، لیکن امامت کرانے کے لیے تمہارا ہی ہوگا آدمی جو میری امت میں سے ہو. تو بات بڑی واضح ہو گئی. اب کسی کی طرف، میں تو کہتا ہوں نبیوں کی کتابوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی. ہم تو دوسری کتابیں دیکھتے پھر رہے ہیں، کبھی یورپ سے چھپتی ہیں، کبھی انڈیا سے چھپتی ہیں. دیوانے ہو کے پھر رہے ہیں لوگ کہ یہ کتاب میں بڑا حکمت ہے. میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے خزانہ علم دے دیا ہو اسے دوسروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحابی ناراض ہو جاتے تھے. ایک صحابی بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ بات تو پچھلے نبی نے بھی کہی تھی، پچھلے نبیوں میں بھی یہ بات تھی. تو صحابی ناراض ہو گئے. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں اور تم پرانوں کی بات کر رہے ہیں. اب کسی کا نہیں، سب کا حکم اپنے اپنے دور کے لیے تھا. میرے نبی کا حکم اب قیامت کے لیے.
اس لیے ہم جب تذکرہ کرتے ہیں پچھلے نبیوں کا تو ان کی وہی باتیں قابل عمل سمجھتے ہیں، اس امت کے لیے لازم تھی۔ اب جن پر عمل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، جن پر عمل نہیں کیا وہ آج اس امت کے لیے نہیں ہے، وہی ہے۔ اور میرے دوستو، جن پر عمل کر دیا وہ آپ کا عمل بھی ہو گیا، پچھلے نبی کا عمل بھی ہو گیا، وہ ثواب ہی ثواب بن گیا، نیکی ہی نیکی بن گیا۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں، کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، میں نے آپ کو بتایا تھا بخاری کی حدیث ہے کہ ایک کسی نے کہہ دیا کہ یونس علیہ السلام سے نعوذ باللہ کچھ خطا ہو گئی تھی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، قرآن کا واقعہ، خطا ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کے اس کی تردید کی، فرمایا لا تطرونی علی یونس ابن متیٰ، خبردار میری فضیلت بیان کر کر کے یونس علیہ السلام کی توہین نہ کرنا۔ میری تعریف بھی کرنی ہے تو ان کی تعریف کے ساتھ کرنی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا کہ وہ چھوٹے رہ گئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ نبی تھے، رسول تھے۔ میرے دوستو، ہم اس لیے تمام رسولوں، تمام انبیاء کرام جتنے نام ہمیں آتے ہیں ان کو مانتے ہیں، جتنے نہیں آتے کہتے ہیں جو اللہ کے نبی تھے سب کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ شرط ہے کہ نام لے کے اسی کو ماننا ہے جس کا ذکر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو شک بھی ہو تو نام لے کے نہیں کہنا ہے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں رام چندر کے بارے میں ہندوستان میں، ہمارے مسلمان مورخین نے بھی لکھا کہ بہت تھا، کرشن کے بارے میں لکھا کہ جی بہت کچھ تھا، مہاتما بدھ کے بارے میں لکھا، لکھتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھیے کتنے بھی نیک کیوں نہ ہوں، کتنے بھی بڑے بھی کیوں نہ ہوں، ہم نام لے کے ان کو نبی ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ان کا ذکر نہیں۔ اگر وہ نبی تھے تو ہم کہتے ہیں ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، وہ اس میں شامل ہو گئے، لیکن نام لے کر نہیں، یہ توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی جو آپ نے دیے۔ تو ہم انبیاء کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، ان سے ہدایت کشید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان واقعات کو دہراتے رہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے ہیں یا جو قرآن مجید نے ذکر کر دیے۔ قرآن مجید نے نبیوں کا بڑا ذکر ہے، بات بات پہ ذکر ہے۔ آج میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ بھی ایک نبی کا ذکر ہے، ایک نبی کا، بلکہ جد انبیاء کا ذکر ہے، نبیوں کے سب سے بڑے باپ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بڑے نبی اور بڑے رسول ہیں جن کی اکثر باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی باتیں بھی اس امت کے لیے لازم ہو گئی ہیں، پڑھ لیجیے استاد معارج النبوت، ایک ایک واقعہ پڑھیے، کیا کیا تھا، کیسے تھے۔ یہ جو کانوں میں عورتیں بالیاں ڈالتی ہیں، کہتے سب سے پہلے انہیں نے ڈالی تھی اور قوم کے لیے ہو گئی۔ کتنے عمل وہ کرتی تھی جو آج زندگی کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں تھی، حضور نے اپنی ماں کہا، فرمایا میری ماں تھی جنہوں نے یہ کام کیا۔ زمزم کا ذکر آیا تو فرمایا میری ماں نے اس کے گھیرا تھا، فرمایا تھا پانی نکلا تھا تو دیوار کر دی تھی، کیونکہ صحرا تھا، کوئی پانی نہیں تھا، دو ہی انسان تھے، آپ تھیں اور بیٹا تھا، کہنے لگی پانی ضائع نہ ہو جائے، چشمہ نکل آیا کہیں بہہ ہی نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، چھوٹی چھوٹی ریت کی دیوار کر دی۔
تاکہ پانی اکٹھا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ماں نے یہ سمجھ کر دیوار کر دی تھی کہ یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر وہ دیوار نہ کرتی تو کائنات کا ہر فرد زمزم ہی پیتا۔ انہوں نے احتیاطاً دو دیوار کر دی، اللہ نے کہا یہی زمزم نکلتا ہی جائے گا۔ کب سے نکل رہا ہے؟ کتنے سال ہو گئے میرے دوستو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال کا واقعہ، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ آج کم از کم اگر احتیاط سے اندازہ بھی کریں تو 5000 سال ہو گئے، لیکن کنواں ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، پانی نہیں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ سعودی حکومت نے محنت کی کہ اس کنویں کا سراغ لگایا جائے، کچھ لوگوں نے تو انجینئر بلائے باہر سے، بڑے بڑے پڑھے لکھے، زمین کی حفاظت کرنے والے، زمین کی کرید کرنے والے، ایک زمزم کے نام پہ کتاب، بڑی قیمتی کتاب ہے، سچی بات ہے کہ بہت عالمانہ کتاب ہے کہ زمزم کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے۔ زمزم کے نیچے گئے ہیں آدمی اور ایسے کیمرے لے کے گئے ہیں جو پانی میں دیکھتے ہیں، اور دور دور کیمرے ڈالے ہیں، کہتے ہیں میلوں تک کوئی چیز نظر نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے پانی آ رہا، کہتے جدھر سے دیکھا ہے پانی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی، چاروں طرف سے، معلوم ہوتا ہے دنیا کا پانی اللہ تعالیٰ نے گھیر کے وہاں اکٹھا کر دیا۔ شوق ہو تو دیکھیے کتاب وہ مارکیٹ میں زمزم کے نام سے چھپی ہے، اور ایسا کچھ ہے، اور وہاں سے کچھ نیچے سے کچھ ایسے پتھر نکلے ہیں جو اس دور کے ہیں، پتھر نکلے ہیں، وہ انہوں نے سجا کے رکھے ہیں کہ یہ نیچے سے نکلے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو پچھلے انبیاء سے منسوب ہیں، لیکن میرے دوستوں یاد رکھو زمزم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرا لگا دیا کہ یہ میری امت کے لیے ہے، آج تک امت پی رہی ہے۔ کتنے چشمے اور ہوں گے جو لوگ پیتے رہے ہوں گے، نکلتے ہوں گے، مٹ جاتے ہوں گے، لیکن وہ چشمہ آج تک نہیں مٹا، کائنات جب تک ہے وہ چلے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر کے اس کے اندر گئے تھے، خود گئے تھے اور پانی پیا تھا۔ صحابہ سے کہنے لگے اتنا پانی پیو زمزم کا کہ تمہاری جسم کی رگوں سے نظر آنے لگ جائے۔ یہ فرمایا رگ رگ میں پانی چلا جائے، پیو۔ فرمایا یہ شفا ہے، اور باہر کھڑے ہو کے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ دعا، یا اللہ یہ چشمہ کا کامیاب رہے، یہ کامیاب ہے، قیامت تک کے لیے چشمہ ہے، یہ یادگار ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کعبہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے ہاتھ سے بنا تھا۔ اللہ کا کوئی فیصلہ ہی ایسا تھا کہ کہاں سے لائے، کہاں سے۔ بابل کے رہنے والے، اور شہر ہے، یہ دارالحکومت تھا اس زمانے میں، بہت بڑا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ لوگ تھوڑے تھے دنیا میں، اس کی آبادی 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی شہر کی، اچھا شہر تھا۔ آج بھی اس کے آثار عراق میں ملتے ہیں، عراق میں اور شہر کی نشاندہی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر انور کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے نشاندہی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے چل کے آئے تھے، صحرا پتھروں سے ہوتے ہوئے آئے، ایک صحرا میں آ گئے، ایک صحرا تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ جانور بھی ادھر آنے سے ڈرتے تھے، پرندے اڑتے ہوئے نہیں آتے،
کیونکہ پانی کا کوئی نشان ہی نہیں تھا۔ لیکن ایک نبی جہاں قدم رکھ دے برکتیں اترتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے میرے دوستو، اس سے بڑا حوصلہ کس باپ کا ہو سکتا ہے جس کا زندگی میں ایک ہی بیٹا ہو، ایک بیٹا ہے اور وہ بھی 99 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوا، بڑھاپا آ گیا ہے کہ بچہ اللہ نے دیا ہے، کیا ہے بچہ آ گیا ہے تو کہا کہ چھوڑ آؤ۔ ذرا باپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ اکلوتا بیٹا ہو اور یہ آزمائش آ جائے تو کیا ہو۔ ارے کوئی بیٹا 4 یا 10 بھی ہو تو کوئی برداشت نہیں کرتا، یہ تو ایک تھا مدت کی دعاؤں کے بعد مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین، دعا مانگی تھی یا اللہ نیک بچہ دے دے۔ قرآن نے کہا ہم نے دے دیا۔ نبی کی دعا تھی، رد نہیں ہوتی۔ دیکھیے کہ دعا یہ نہیں مانگی کہ بیٹا دے دے، ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ بیٹے دے دے، بیٹا نہ ہو تو بیٹے کی دعا۔ نبی نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ بیٹا دے دے، فرمایا اے اللہ مجھے ایک نیک دے دے، صالح دے دے۔ یہ ہے سنت پیغمبرہ کہ اولاد بھی مانگو تو نیک مانگو۔ اولاد مانگی بلکہ بیٹے کا لفظی استعمال نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام، قرآن میں کہیں نہیں کہا۔ حبلی من الصالحین کہہ رہا ہے، یا اللہ ایک نیک دے دے۔ مانگ تو بیٹا رہے ہیں لیکن سراپا صالح مانگ رہے ہیں۔ اتنی محنتوں سے مانگا تھا، اتنی ہمت سے مانگا تھا، صحرا میں پھینک دیا۔ حکم یہ تھا کہ چھوڑ کے جاؤ تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا کہ کہیں پدرانہ شفقت جوش نہ مارنے لگ جائے، چھوڑ جاؤ اور اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ ہم کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ جاؤ، یہ خالق ہم ہیں، پالنے والے ہم ہیں، ہم پالیں گے۔ پالا یا نہیں پالا سوچ لیجیے۔ ہم تو گھبرا جاتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے، صحرا میں بچے کو چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے حوالے کر دیا، تیرے حوالے کر دیا۔ تھوڑی سی خوراک دانے دے کر تھوڑا سا پانی پکڑا کے چلے گئے، جو ایک دن بھی نہ گزرنے والا، لیکن چلے گئے اور اس یقین کے ساتھ چلے گئے کہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یہ ہے یقین، رب کے وعدے سے گئے اور چلے گئے۔ اور میرے دوستو کئی سال واپس نہیں آئے، ایک نہیں آئے، کئی سال گزر گئے واپس نہیں آئے۔ اللہ نے دوسرا بیٹا دے دیا بعد میں، اب باپ کی توجہ دوسرے بیٹے کی طرف ہے۔ ایک دن فرشتہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرا رب کہتا ہے اپنے پہلے بیٹے کو بھی دیکھاؤ کہ وہ ہماری پناہ میں تھا، ہماری حفاظت میں تھا، یقین کر لو کہ ہم حفاظت کرنے پہ آئیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے جو سبق دیا تھا امت کو، یہی سبق دیا تھا کہ آ جاؤ دیکھ لو بیٹا ہے یا نہیں۔ اور آئے تھے اسی جگہ آئے تھے جہاں چھوڑ کے گئے تھے، نہ پگڈنڈی تھی، نہ راستے تھے، نہ نشان منزل تھا، انہیں خبر تھی میں کہاں چھوڑ کے آیا۔ آج کا عرب صحرائے ربا خالی سے گزرتا ہے تو بھٹک جاتا ہے۔ فلبی نے کتاب لکھی صحرائے عرب پر، یورپین رائٹر ہے، لکھی، اس نے ہزاروں آدمیوں کا ذکر کیا جو صحرا میں مر گئے، کہ صحرا کی ریت اتنی اڑتی ہے جس طرح دریا چلتا ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو بڑے بڑے قافلے بھی نیچے دب کے مر جاتے ہیں۔
یہ حال ہے، اور اس کا نقشہ آج بھی روبہ خالی میں موجود ہے۔ نجران کے نیچے اتریے تو یہی حال ہے۔ تو قدرت کہہ رہی تھی کہ یہاں سب کچھ تھا، صحرا ہی صحرا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ لوگوں شک نہ کرنا، نبی راستہ بھولتا نہیں ہے، نبی راستہ بھولتا نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ ساتھ نہیں آیا ہے، سواری پہ چڑھ گئے اور چل پڑے اور سیدھے وہاں پہنچے۔ آئے تو رونق دیکھ لی، قدرت نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہماری حفاظت دیکھیے، آپ تو چھوڑ گئے تھے لیکن یہاں تو رونق لگی ہوئی، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، آج رونق ہی رونق ہے، زندگی زندگی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، انسان گھوم رہے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے لوگ ہیں۔ لیکن میرے دوستو ہمت دیکھیے اس باپ کی جو ایسے چھوڑ گیا تھا، اور ہمت دیکھیے اس عورت کی، اس ماں کی جو صحرا میں بیٹھ گئی ہے اور شوہر کو کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے تو چلے جاؤ۔ روکا نہیں، دامن نہیں پکڑا، چیخیں نہیں ماری کہ مجھے صحرا میں کیوں پھینک کے چلے ہو، میرا بیٹا گود میں ہے، بیٹا تو ابھی دودھ پیتا ہے۔ میرے دوستو جب اللہ پہ یقین آنے لگتا ہے تو مرد سے عورت پیچھے نہیں رہتی، پیچھے نہیں رہتی۔ پورا واقعہ ثابت کر رہا ہے کہ بیٹھ گئی ہیں، گود میں بچہ لیا ہو اور صحرا میں بیٹھی، جہاں کوئی زندگی کے نشان نہیں ہے۔ یہاں پتھر ہی پتھر تھے، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، یہاں پتھر ہی پتھر تھے، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ اور ایک بچہ، دو ہی جانیں تھیں، دو تھے صرف۔ قدرت ایسے میں صحرا کے لوگ پھرتے ہیں، کہتے ہیں بنو جرہم کا قبیلہ صحرائی قبیلہ ہے، عرب کے صحراؤں میں رہنے والا ایک قبیلہ، بڑا قبیلہ تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں گھومتے آ رہے تھے، دور سے دیکھا یہاں پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے اڑتے نظر آئے تو پانی کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ نیچے پانی ضرور ہوگا، کیونکہ پرندہ پانی پر پہنچتا ہے۔ پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، ادھر کا رخ کر لیا، دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور گود میں بچہ ہے، ایک بچہ گود میں لے کے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی در و دیوار نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، پتھر کے پاس بیٹھی۔ یہ تھا میرے دوستو، عرب کے صحرا نشین تھے، جاہلی دور تھا، لوٹ بھی سکتے تھے، پانی ہے، چشمہ نکلا ہوا ہے، حیرت زدہ ہو گئے کہ پانی کہاں سے آ گیا۔ پانی آئے، لیکن کردار دکھایا عربوں نے، اللہ نے ایسے انہیں پسند نہیں کر لیا، کردار دکھایا کہ دور کھڑے ہو گئے، آگے نہیں آئے، دور کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے محترم اگر اجازت ہو تو پانی پی لیں۔ ارے ایک عورت آج بازار میں اکیلی جائے تو کوئی محافظ نہیں ہوتا، بڑے بازار میں لٹتی ہے، صحرا میں بیٹھی ہوئی جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی محافظ نہیں ہے، قبیلہ پورا کھڑا ہے سامنے اور کہہ رہا ہے کہ اجازت ہو تو پانی پی لیں ورنہ صحرا میں چلے جائیں۔ یہ ہے کردار دکھایا تھا، اللہ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ آگے جانا ہے، اگر زندگی میں زندگی لینی ہے اور قیامت تک تاریخ کا حصہ بننا ہے تو ادب سے جاؤ، قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے تو ادب سے جاؤ۔ آواز آ گئی تھی، شاعر کہتے ہیں آواز آ گئی تھی، ندا آئی کہ اے جرہم کے بیٹو بادیا گردو، جرہم کی اولاد صحراؤں میں گھومنے والوں سنو،
ندائے آئی کہ اے جرہم کے بیٹو بادیا گردو، ادب کی جا ہے اے بوڑھو جوانوں عورتوں مردو۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں آ گئے ہو۔ یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو لیٹا ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا۔ سوچ کے آنا آگے کہ پیغمبر کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور پیغمبر کا بیٹا گود میں۔ عجب سے آئے، ہاتھ جوڑ کے آئے، حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی۔ سخی گرانے ہیں میرے دوستو، یہ تو نہیں کہا کہ پانی، اتنا بڑا قبیلہ ہے، پانی پیے گا تو پانی ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا پیاسے ہو تو آ جاؤ، پانی پیو۔ پانی پینے کے لیے انہوں نے کہا حضور کیا کریں؟ فرمایا یہاں خیمے لگا لو، پانی بہت ہے۔ عرب تو وہی خیمے لگا لیتے تھے جہاں پانی ملتا، جھگڑا ہی یہی ہوتا تھا، لڑائیاں ہی ساری پانی پہ ہوتی تھی۔ عرب کی کوئی لڑائی ایسی نہیں ہے جو پانی کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ پینے پہ جھگڑا، اونٹ چرانے پہ جھگڑا، پانی آ گیا ہے تو کچھ تنکے نکل آئے ہیں تو اس پہ جھگڑا کہ کون کھائے گا، یہی جھگڑے ہوتے تھے۔ تو میرے دوستو خیمے لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو خیمے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنی مرمت کی کہ سب سے اونچا خیمہ حضرت حاجرہ کا لگایا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ آج تک وہ قبیلہ زندہ ہے، اور تاریخ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ماں نے شادی بھی اسی قبیلے میں بیٹے کی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنو جرہم سے تھی، اور انہی کی اولاد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جو قدرت کا انعام تھا۔ یہ انعام ملتا ہے اسے جسے ادب کے تقاضے آتے ہیں، جسے ایک نبی کی عزت کرنی آتی ہے۔ میرے دوستو یہی تو ہم تذکرے کرتے ہیں کہ عزت کرو، احترام کرو، ایک ایک ذکر۔ ہمارے تو محدثین یہاں تک لکھتے ہیں، میں حیران ہو گیا جب میں نے جملہ پڑھا۔ محدث لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتا پہنا ہوا تھا اس کو گانٹھا گیا تھا، اس پر ٹانکے لگے تھے، بہت جگہ سے پھٹا ہوا تھا، مٹی میں گردآلود بھی تھا، پھٹا ہوا بھی تھا، لیکن محدث پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اس جوتے کی طرف بھی حقارت کی نظر سے دیکھا تو ایمان نہیں رہے گا، ایمان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ یہی چیز ادب سکھاتی ہے، یہی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہم بادشاہ ہم بھی ہیں۔ پھر یہ بات ہوگی میرے دوستو، ان کے قدموں میں رہنے کی عادت پڑی تھی۔ یہ وطیرہ تھا عرب کا، عرب کے صحرا میں اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، ان کی تربیت کی تھی ادب سے۔ ادب والے تھے لوگ، کیفیت والے لوگ تھے، ایسے ہی نہیں چن لیا گیا تھا۔ ہم ان کی خامیاں بہت گنتے ہیں، خرابیاں آ گئی تھی بہت، یقیناً خرابیاں آ گئی تھی، لیکن اولاد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، سارا مکہ اولاد تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، پورا کا پورا مکہ انہی کی نسل میں سے تھا۔ یہ بنو اسماعیل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے آئے۔ یہ ہے حفاظت۔ تو میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی شان ملی، بڑی عظمت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا۔ پوچھا حضور آپ تشریف، فرمایا دعا ابراہیم علیہ السلام کی،
ہوئے پہلو آمنا سے حویدا، دعائے خلیل اور نعید مسیحا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، دیکھیے ایک عظمت، دیکھیے کہ کعبہ آباد کر رہے ہیں، اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن مقصد دعا کا یہی ہے کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے اللہ وہاں سے وہ رسول بھیج دے جو تیرا محبوب ہو۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں تو کوئی حد سے بڑی ہوئی بات نہیں ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری محنتوں کا ثمر، 100 سال کی محنت ہے آپ کی، 108 سال کی عمر تھی جب کعبہ تعمیر کیا، لگاتار محنت ہے، کبھی گھر چھوڑا ہے، کبھی بیوی چھینی گئی ہے، کبھی آگ میں ڈالا گیا ہے، جتنے آزمائشیں انسان پر آ سکتی ساری جیلی ہیں، مگر اف نہیں کی، اور آخر رب نے کہا کہ دعا مانگ لو، مانگنا کیا ہے، اس محنت کا پھل کیا مانگنا ہے، تو آخر پہ ایک پھل مانگ لیا کہ یا اللہ اس میں نبی پیدا کر۔ دعا مانگ لی، اور میں بڑے واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس نبی کا دادا ہونے کی دعا مانگ لی تھی، اپنے لیے دعا مانگ لی تھی کہ میری اولاد سے آئے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے میرے دوستو۔ ٹائم کیا ہو گیا میرے دوستو؟ یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی یادگار، سارا حج ان کی یادگار ہے، ساری بڑی عید ان کی یادگار ہے۔ ہم ان کا تذکرہ کریں گے، تفصیل سے تذکرہ کریں گے کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ سے ہی ان کا تذکرہ شروع کر دیا اور لگاتار تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے محبت کے ساتھ جینا سکھائے۔ آ رہی ہے عید، بڑی قربانی کی عید ہے، یہ قربانی بھی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ حج بھی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ صفا و مروہ بھی یادگار ہے حضرت حاجرہ کی، یہ زمزم کا پانی بھی یادگار ہے اسماعیل علیہ السلام کا، سارا اسی خاندان کے گرد گھومتا ہے۔ انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك